بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت نکالیے۔ آپ میں سے جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ اس طرح سوچنا شروع کریں کہ انہوں نے اپنا کتنا وقت اور اپنی دماغی قابلیت اور جسمانی قوتوں کا کتنا حصہ اپنے نفس کی پرورش میں لگا رکھا ہے اور کتنا خدا کے کام کے لیے دیا ہے۔ اس کا حساب لگا کر آپ دیکھیں گے تو جلد ہی آپ پر انکشاف ہو جائے گا کہ آپ نے سب سے کم حصہ خدا کو دے رکھا ہے۔ حالانکہ عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے، اس کے بعد بھی اگر واقعی آپ کا دل اس بات پر آمادہ ہو کہ خدا کا حق بھی کچھ ادا کرنا چاہیے، تو اس کا حق ادا کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ اس کے جو بندے غفلت اور جہالت اور اخلاقی پستی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے آپ اپنے وقت کا ایک حصہ مستقل طور پر وقف کر دیں۔ اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار لوگ، فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال میں، پر اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے، میری محبت، میرا اللہ۔ صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل بری طرح جل رہا ہو، آپ کی آنکھیں شدت غم سے نم ہوں، لیکن آپ کے لب مسکرا رہے ہوں اور آپ آسمان تکتے ہوئے اپنے سوہنے رب کو کہہ رہے ہوں، تیری رضا اس میں ہے تو میں بھی راضی۔ میرے خدایا، میرے لیے تیری رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جو رب اس اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتا ہے، وہ مشکل حالات میں اکیلے بندے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ بس اس پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کو تھاما ہوا ہے تو وہ مجھے بھی گرنے نہیں دے گا۔ تاریکیوں میں وہ روشنی کی کرن ضرور دکھائے گا، انشاءاللہ۔ اچھی لڑکیاں۔ اچھی لڑکیاں بہت خاص ہوتی ہیں، ہر جگہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ اچھی لڑکیاں اپنے ہی خوابوں میں پریوں کے سنگ جینے والی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو ڈھنڈورا نہیں پیٹتی، بہت خاموشی سے وہ اپنا ہر وہ خواب جو پورا نہ ہوا ہو دل کے ایک کونے میں رکھ لیتی ہیں کہ ادھر نہ پورا ہوا تو جنت میں پورا ہو جائے گا۔ شاید اچھی لڑکیاں آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھتی ہیں۔ ان کی اولین ترجیح خدا سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں خدا اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرتا ہو وہ کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ دعا کی قبولیت۔ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا جتنی منتظر میں اس دن کی ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میرے خالی ہاتھوں میں تھما کر فرمایا جائے گا، اے میری بندی، میری رحمت سمیٹ لے کہ میں تیرے صبر سے خوش ہوا۔ بھول جانا بھی نعمت ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بھول جانا کتنی بڑی نعمت ہے؟ بھول جانا اپنوں کی خطاؤں کو، بھول جانا لڑائی جھگڑوں کو، بھول جانا اپنوں کے ظلم کو، بھول جانا اپنوں کے حق مارنے کو، بھول جانا اپنوں کے منہ پر جھوٹ بولنے کو، بھول جانا اپنوں کے ہمیں بے وقوف بنانے کو۔ الحمدللہ میرے رب کی ہر نعمت پر۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی ہوں یا فرض کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہوں یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہوں یا کسی بے نمازی کی۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، جس کے ایک کن پر ساری کائنات منحصر ہے،
تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ دے گا؟ بالکل بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کی محبت کا رنگ۔ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، پختہ ہوتا ہے، نکھرتا ہے، پرانے رنگوں کو یکسر بدلتا ہے اور پھر انسان اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے، پھر وہی رنگ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، رنگوں میں بہترین رنگ، نمایاں رنگ، خاص رنگ۔ اللہ کی محبت اس کی اطاعت کا رنگ جو ایک بار پکا چڑھ جائے تو قبر تک نہیں اترتا۔ اللہ ہمیں صبغۃ اللہ عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کا طالب علم جانتا ہے قرآن واقعی ہی بھاری کتاب ہے۔ پہاڑ کیوں ریزہ ریزہ ہو گئے تھے؟ انہوں نے کیوں اس کتاب کی ذمہ داری نہیں لی تھی؟ ہر چیز نے کیوں اس کتاب کو لینے سے انکار کیا تھا؟ یہ واقعی ذمہ داری والی کتاب ہے، نہ کہ کھیل تماشوں کے لیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ ٹوٹ کے بکھرے بادلوں سے بارش برساتے ہیں۔ زمین جب ٹوٹ کر مٹی کے ذرات میں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں غلہ اگتا ہے۔ پودوں یا فصلوں کی ٹوٹ کر گری ہوئی کلموں یا شاخوں سے نیا پودا یا نئی فصل اگتی ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو جائے تو یقین رکھیں کہ اللہ آپ سے اب کوئی بڑا کام لیں گے۔ دعا۔ اے میرے احد، اے میری شہرک کے مکین، میری خاموش صداؤں کو سن، میرے دل کی ویرانی کو دیکھ، مجھ پر سکینت اتار دے۔ بے چینی میرے جسم سے چوٹیوں کی طرح چپک گئی ہے۔ میرے احد، میرے لفظ خاموش ہیں، زبان کنگ اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی مجھے میرے سجدوں میں تیرے قرب سے محروم نہ کر دے۔ اے صمد، مجھے نفس مطمئنہ عطا کر، مجھے اپنی محبت میں مبتلا کر۔ میں دنیا کی خواہشوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، مجھے آزاد کر۔ اے میرے احد، میری شہرک کے مکین، آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔